بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری عزیز ساتھیوں۔ آج ہم جس صورت کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے سورہ بقرہ۔ آج ہم اس کی 1 سے 20 آیت کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے عربی کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو 4 صورتیں ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو 4 ایسی صورتیں ہیں جو کہ جوڑوں کی شکل میں ہے، ایک سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ اور سورہ عمران ایک جوڑا ہے، یہ دونوں ایک جوڑا ہے، اور جبکہ سورہ نساء اور سورہ معاہدہ دوسرا جوڑا ہے، اس کی سب سے نمایاں علامات یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کا آغاز صرف متقاط الف لام میم سے ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں جوڑا ہے۔ سورہ معاہدہ اور سورہ نساء ایک جوڑا ہے، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے، یہ 4 جوڑوں کی صورت میں ہے۔ اور جب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو شروع ہوتا ہے الف لام میم سے ہوتا ہے، جبکہ سورہ نساء اور سورہ معاہدہ دونوں پہ غیر تمیز کے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، یعنی ان میں بغیر الف لام میم کے گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم اللہ الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ سورہ نساء کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ سے ہوتا ہے، اور سورہ معاہدہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پہلے کوئی تمہید بات نہیں کی گئی، یعنی سورہ معاہدہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا وہو بالعقود، جیسے سورہ نساء ہو رہی شروع اسی طرح سورہ معاہدہ بھی شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا یہ جو جوڑا ہے، ان دونوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین کا نام عطا فرمایا ہے۔ سورہ معاہدہ اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کا جو جوڑا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین کا نام عطا فرمایا ہے۔ الزہرا کا مطلب ہے بہت تابناک روشن، یعنی جو بہت روشن ہوتی ہیں صورتیں، یہ بہت روشن جو نہیں ہوتی اسے کہتے ہیں تابناک روشن، وہ 2 صورتیں ہیں۔ یہ لفظ حضرت فاطمہ کے نام کا جڑ بن چکا ہے، یہ جو لفظ ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے ملتا جلتا ہے، اس کا جڑ بن سکا ہے، اور انہیں فاطمۃ الزہرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسے فاطمۃ الزہرا بھی کہا جاتا ہے اس نام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور چشم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی روشن چہرے والی خاتون تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ان کی لخت جگر نور چشم اور بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی، بہت ہی پیار کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، تو اور وہ بہت ہی روشن چہرے والی خاتون تھی۔ اسی طرح قرآن مجید کی آخری 2 صورتوں کو معوذتین کا نام دیا گیا، اور اسی طرح جیسے قرآن کی 2 صورتوں کو معوذتین کا نام بھی دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا زر و سنام یعنی عکس قرار دیا ہے، قرآن مجید کا عکس قرار دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو۔ حدیث کے الفاظ ہیں البقرہ سنام القرآن و ضرورتہ، حجم کے اعتبار سے بھی قرآن کی سب سے بڑی صورت یہی ہے، اس میں یعنی حجم کے لحاظ سے بھی قرآن کی سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہے، اور اس کی کچھ 286 آیات پر مشتمل 2.5 پارے پر پھیلی ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اس اعتبار سے میں نے اس کا نام تجویز کیا سورہ امتین، یعنی 2 امتوں کی صورت، یعنی اس کو 2 حصوں میں بھی تقسیم کیا گیا ہے، اس لیے اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو سورہ امتین بھی کہتے ہیں، یعنی 2 امتوں کی صورت بھی کہتے ہیں۔ اس کی نفس اول میں اصل روئے سخن امت سابقہ یہود کی طرف ہے، یعنی اس کے یہود کی طرف سے اس کا ذکر ہے تھوڑا، اس میں یہود کا ذکر کیا گیا ہے جو اس وقت تک اللہ کے نمائندہ تھے، جو ایک وقت تک اللہ کے نمائندہ تھے، اور زمین پر وہی امت مسلمہ کی حیثیت رکھتے تھے، جو کہ صرف امت مسلمہ کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بدعملی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام کا اہل ثابت کیا،
لیکن یہودوں نے اپنی برے کاموں کی وجہ سے اس نام کا نااہل ثابت کیا، لہٰذا وہ موصول کیے گئے، اسی لیے وہ بدنام ہوئے، ان کو عذاب ہوا کیونکہ وہ موصول ہو گئے یعنی، اور ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مقام پر فائز کی گئی، اسی لیے اس مقام پر پھر ایک نئی امت فائز کی گئی جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو نیکسٹ اول میں سابقہ امت سے گفتگو ہے اور ان پر گویا فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور جو سابقہ امت تھی اس پہ فرد جرم عائد کیا گیا جو یہود کی تھی کہ تم نے کیا کیا اور کیا کیا، ہم نے تم پر یہ احسانات کی کہ ہم نے یہ بھلائیاں کی تمہارے اوپر، ہماری رحمتیں ہوں، لیکن تمہارے طرز عمل یہی ہے جس کی بنا پر ہم تمہیں موصول کیے جا رہے ہیں۔ مضمون ہے پہلے نفس کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو موصول کر دیا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یہ مضمون ہے اس کا پورے نفس کا، یعنی اس کا نفس یہی ہے۔ اور جب دوسری امت قائم ہوئی یعنی امت محمدیہ، اس سے خطاب ہے نفس ثانی کے اندر، جو اس کے اندر جو آگے جو خطاب ہے وہ ہے امت محمدیہ سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے اندر۔ تو اس کی ترتیب ذہن میں رکھیے کہ پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس کا پہلا رکوع 18 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کی آیت کی تعداد 152 ہے، اور اس کی آیت کی تعداد 152 ہے، یعنی پہلا جو حصہ 18 رکوعوں پر ہے اس کا، جو امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور اس کی آیت کل کتنی ہے، تعداد 152 ہے، اور جبکہ دوسرا 22 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ 22 رکوعوں پر دوسرا دو حصے ہیں نا، ایک تو پہلا رکوع 18 رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا 22 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن تعداد یعنی آیات 134 ہے۔ اسی طرح یہ دونوں حصے تقریباً برابر بن جاتے ہیں، اسی لیے دونوں تقریباً برابر ہی کہلاتے ہیں۔ نفس اول کے جو 18 رکوع ہیں ان کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ نفس اول کے جو 18 حصے ہیں ان کو بھی 3 حصوں میں تقسیم، یعنی ان کو بھی 18 رکوعوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ 4 رکوع تمہیدی ہیں، 4 جو رکوع ہیں ان میں 18 میں سے تمہیدی ہیں۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یعنی اس میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا ہے 4 حصوں میں۔ پھر 4 رکوع تحویلی ہیں، پھر جو 4 رکوع تحویلی ہیں تمہیدی رکوع میں سے پہلے 2 رکوع میں 3 قسم کے انسانوں کی تقسیم بیان کر دی گئی۔ تمہیدی رکوع جو ہیں ان میں 3 قسم کے انسانوں کی تقسیم بیان کی گئی ہے جو دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے، یعنی وہ رہتی دنیا تک ہمیشہ پائے جائیں گے۔ 3 قسم کے انسان ہیں۔ جب بھی کوئی دعوت آئے گی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسے تہ دل سے قبول کریں گے، یعنی جب بھی اسلام کی کوئی دعوت ان کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اس کو قبول کریں گے، اور اس کے لیے ہر چاہ بلا بعد و بعد کشتی اور آب اندھا ختم کے مصادق سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں گے، یعنی اس کے لیے جو بھی ہدایت آئے گی اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اسی کی مخالفت پر اول روز سے کمر کس لیں گے، یعنی جو اس سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس میں بالکل عمل پیرا ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس کی مخالفت میں کمر کس لیں گے اور اسے ہرگز نہیں مانیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو بن رہیں گے، ان کا طرز عمل اس کی مخالفت پر ان کا طرز عمل یہ رہے گا کہ بات کچھ اچھی لگتی بھی ہے لیکن اس کے لیے قربانی دینا کٹھن ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کمر کس لیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کرنے کا بول تو دیں گے لیکن وہ اس پہ ثابت قدم نہیں رہ پائیں گے، ان کے لیے کٹھن ہو جائے گا قربانی دینا۔ اس کے تقاضے بڑے مشکل ہیں، اس کے تقاضے بہت مشکل ہوں گے۔ بات اچھی ہے، قبول بھی کرتے ہیں، لیکن عملاً اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ اس کے لیے سورہ نساء میں لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء وما یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ تفصیل پہلے 2 رکوعوں میں آئی ہے۔
اس کے بعد دوسرے رکوع میں گویا مکی قرآن کا خلاصہ آ گیا ہے. ایک رکوع میں قرآن مجید کے دعوت کا خلاصہ اور ایک رکوع میں قرآن مجید کا فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے. یہ مضامین اصل میں مکی صورتوں کے ہیں اور وہاں تفصیل سے زیر بحث آ چکے ہیں. سورہ بقرہ کے نزول سے پہلے ان مضامین میں بہت مفصل بحثیں ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ حکمت خداوندی میں اس مصحف کی ترتیب میں سب سے پہلے سورہ بقرہ ہے، لہٰذا سورہ بقرہ میں ان مضامین کا خلاصہ درج کر دیا گیا ہے تاکہ آگے پڑھنے سے وہ مضامین ذہن نشین کر لیے جائیں. تو ناظرین، یہ تو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کا تعارف پڑھایا کہ اس میں کیا کیا ہے، کتنے رکوع ہیں اور کس چیز کا ذکر ہے، کیا بتایا جا رہا ہے. تو اب ہم سورہ بقرہ کا تعارف پڑھ چکے ہیں. اب ہم اس سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے اور اس کو 1 سے 20 آیات تک ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھیں گے. سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. سب سے پہلے ہم آیت نمبر 1 الف لام میم کی آیت کا تفسیر کریں گے. حروف متقاط ہے جن کے بارے میں بیان جان لیجئے کہ ان کے حقیقی، حتمی اور یقینی مفہوم کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. یہ وہ آیت ہے جس کے الف لام میم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حقیقی معنوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. یہ ایک راز ہے، یہ ایک بہت راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. حروف مقطعات کے بارے میں اگرچہ بہت سے آراء ظاہر کی گئی ہیں، اس کے بارے میں اگرچہ بہت سے آراء ظاہر کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معقول نہیں. لیکن اس میں کوئی بھی ذکر اللہ اور اس کے رسول سے معقول نہیں ہے. البتہ یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح کے حروف مقطعات کا کلام میں استعمال عرب میں معروف تھا، اس لیے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا. قرآن مجید کی 114 میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، یعنی 114 میں سے کچھ صورتیں 29 صورتیں 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا استعمال حروف مقطعات سے ہوا ہے، یعنی الف لام میم جیسے الفاظ سے ہوا ہے. سورہ کاف اور سورہ قلم اور سورہ صاد کے آغاز میں ایک حرف ہے. حامیم، طٰہٰ اور یاسین 2 حرف ہیں. الف لام میم اور الف لام میم اور الف لام را 3 حروف ہیں جو کئی صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں. الف لام میم صاد اور الف لام میم را 4 حروف ہیں، حروف مقطعات ہیں. زیادہ سے زیادہ 5 حروف یکجا آتے ہیں. حروف مقطع زیادہ سے زیادہ 5 سے زیادہ حروف ایک ساتھ نہیں آتے. چنانچہ قاف، ہا، یا، عین، صاد سورہ مریم کے آغاز میں، اور ہا، میم، عین، سین، قاف سورہ شورى کے آغاز میں آئے ہیں. یعنی یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان میں 5 الفاظ سے زیادہ کوئی نہیں آتا، اس کے اندر الف لام میم جیسے آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 الفاظ اس کے اندر، اس سے زیادہ 5 الفاظ کے زیادہ الفاظ اس میں نہیں آتے، حروف مقطعات میں اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے بارے میں اس وقت مجھے سے زائد کچھ عرض نہیں کرنا ہے. مفصل درس قرآن میں نے ان پر تفصیل سے بحثیں کی ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آیت کس ٹکڑے کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں. پہلا ترجمہ یہ کتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں. اس ترجمے کی روح سے یہ ہے وہ کتاب موجود جس کی خبر دی گئی تھی، یعنی اس کی خبر دے دی گئی تھی پہلے ہی کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور ہم ان کو ایک کتاب دیں گے. گویا حوالہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیوں کی طرف کی جو تو توریت میں موجود تھی. یعنی اس میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے جو توریت میں موجود تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور ان کی پیشن گوئیاں پہلے سے قرار دی گئی تھی کہ یہ ہمارے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. پہلے ترجمے کی وجہ سے ذالک الکتاب ایک جملہ مکمل ہو گیا اور لا ریب فیہ دوسرا جملہ ہے، جبکہ دوسرے جملوں کی روح سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ مکمل جملہ ہے. یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں.
یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں رکھنا چاہیے، نہ گنجائش ہے اس میں. یعنی ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہے تقویٰ کا لفظی جو بچنا چاہے، یعنی ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو کہ بچنا چاہے برے اعمالوں سے. تقویٰ کا لفظی معنی ہے بچنا. تقویٰ کا لفظی معنی ہے بچنا. وقایکی کا مفہوم ہے کسی کو بچانا، بچنا اور بچانا. یقی کا مفہوم ہے کسی کو بچانا، جبکہ تقویٰ کا معنی ہے خود بچنا. تقویٰ کا معنی ہے خود بچنا، جبکہ یعنی کجروی سے بچنا، غلط روی سے بچنا، افراط تفریح کے دھکوں سے بچنا. جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان کے اندر یہ اخلاقی حس موجود ہوتی ہے. یعنی جو اچھے اعمال رکھتے ہیں ان کے اندر بچنے کی بھی حس ہوتی ہے کہ وہ بھلائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کے ذہن مخاطبین ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پر حقیقت میں عمل کرنے والے ہیں. گویا جس کے اندر بھی بچنے کی خواہش ہے اس کے لیے کتاب ہدایت ہے، جو بھی بچنا چاہتا ہے اس کے لیے کتاب ہدایت ہے. سورہ فاتحہ میں ہماری فطرت کی ترجمانی کی گئی تھی. سورہ فاتحہ میں ہماری فطرت کی ترجمانی تھی اور ہم سے کہلوایا گیا تھا اہدنا الصراط مستقیم. اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش. یعنی ہماری فطرت تھی، انسان کی فطرت ہوتی ہے سیدھے راستے پر چلنا، تو اس میں اس کی ترجمانی کی گئی تھی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخش. آیت ذیل مطالعہ گویا اس کا جواب ہے ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ کتاب موجود ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہ ان تمام لوگوں کی ہدایت کے تقاضوں کے اعتبار سے کفایت کرتی ہے جس میں غلط روی سے بچنے کی خواہش موجود ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ اب یہاں دیکھیے تعبیر خاص کا معاملہ آ جائے گا کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی محنت کے نتیجے میں مہاجرین انصار کی ایک جماعت وجود میں آ گئی تھی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ اور ابن باز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نفوس قدسیہ شامل تھے. تو گویا اشارہ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، دیکھ لو ان میں کیا اوصاف ہیں. یعنی اس میں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ان کی 13 برس کی محنت ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا یہ سب کچھ. اس کے بعد ہم تیسری آیت کی طرف پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ متفقین کے اوصاف میں سے پہلا وصف ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں کچھ ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. حواس خمسہ کی زد میں ہے، بس وہی کل حقیقت ہے. نہیں، اصل حقیقت تو ہمارے حواس کی سرحدوں سے بہت پرے واقع ہوئی ہے. ہدایت کو آنے کا نقطہ آغاز یہ کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ اس کی نگاہوں سے مستعار ہے. اللہ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی، قلبی اور روحانی رشتہ استوار کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستوں پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حقیقی راستہ نماز کے ذریعے قائم کرتے ہیں. یعنی خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، لوگوں کی تکالیف دور کرنے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک. اب جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وہ چوتھی آیت ہے، وہ یہ ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ بہت اہم الفاظ ہیں. عام طور پر آج کل کے ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ سابقہ آسمانی کتب تورات، انجیل وغیرہ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں.
یعنی آج کل ہمارے یہاں واقعی میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں توریت وغیرہ پڑھنے کا، جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حد تو شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں والی بات غلط ہے. یعنی کوئی فائدہ نہیں کی بات غلط ہے اس میں. دیکھیے قرآن کے آغاز میں کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایمان صرف قرآن پر نہیں اس پر ضروری ہے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. یعنی قرآن پر ایمان ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ضروری ہے. یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے تو لفظ ایمان آیا ہے، جبکہ آخرت کے لیے ایقان آیا ہے. جو باقی سب چیزیں ان کے لیے تو لفظ ایمان آیا ہے، لیکن آخرت کے لیے جو ورڈ آیا ہے کان آیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخر ہے. یعنی انسان کے اعمال کے اور انسان کی کامیابی کے لیے یا انسان کی زندگی بہتر اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنے کے لیے سب سے مؤثر جو ایمان ہے وہ ایمان بالآخر ہے، یعنی آخرت پر ایمان ہے. اگر انسان کو یقین ہے کہ آخرت کی زندگی میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہنی کرنی ہے تو اس کا عمل صحیح ہو. یعنی انسان کا اگر یہ ایمان ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہمیں اپنے اعمال کی حساب دہنی کرنی ہے اور اپنا ایمان حساب ہوگا اللہ کے حضور، تو اس کا یہ ایمان صحیح ہے. لیکن اگر اس میں کمی واقع ہو گئی تو توحید بھی محض ایک عقیدہ ڈوگما بن کر رہ جائے گی. یعنی اگر اس میں کمی ہے تو توحید بھی ایک کم کہلائے گی اور غلط ہو جائے گی، اور ایمان بلاست میں بدعات کو جنم دے گا، ایمان بدعت میں جنم دے دے گا. پھر ایمان برسالت کے بظاہر یہ رہ جائیں گے کہ اس عید میلاد نبی صرف عید میلاد نبی منا لیجیے، نعت اشعار کہہ دیجیے، اللہ اللہ خیر الصلاح، انسان کا عمل آخرت یقینی ساتھ درست ہوتا ہے. انسان کا ایمان آخرت کے ساتھ درست ہوتا ہے. اور بالآخرت ہم جو ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ الفاظ میں یہ مفہوم بھی ہے کہ آخرت پر انہی کا یقین ہے، جہاں یہاں گویا حصر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی بھی مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہاں تضاد کانٹرسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے والے تو یہ لوگ ہیں. تعبیل خاص کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ یہ لوگ نگاہوں کے سامنے موجود ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی کمائی ہے، جو انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اساسی منہاج یعنی تلاوت آیات، تزکیہ و تعلیمی کتاب حکمت کا نتیجہ ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس پر ایمان رکھیں گے، آخرت پر ایمان رکھیں گے، وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت و مشقت کا نتیجہ ہوں گے، وہ اسلام کے پیروکار ہوں گے، اسلام کو ماننے والے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے جو اس پر ایمان رکھیں گے. اب ہم 5ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں. اس کی 5ویں آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے ہیں. فلاح کا لفظ قرآن مجید کی بہت اہم اصطلاح ہے. اس کا معنی یہ ہے منزل مراد کو پہنچ جانا، یعنی فلاح پانا اپنی مراد منزل کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیاں ہو جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیاں ہو جانا. یعنی کوئی بات نہیں ایسی حقیقت ہو جس کا عیاں ہو جانا، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، ہمیں اس کے راستے پہ چلنا چاہیے. کوئی کسی بھی بات نہیں حقیقت کا عیاں ہو جانا. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں، منزل مراد کو پہنچنے والے اصل میں یہی لوگ ہیں. تعبیل خاص کے اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اشارہ ہو گیا، جبکہ تعبیل عام کے اعتبار سے ہر شخص کو بتا دیا کہ قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. یعنی صحابہ کرام کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ اگر تعبیر کی طرف سے بھی اشارہ ہو گیا، صحابہ کرام کی طرف سے بھی اشارہ ہمیں ملتے ہیں، اور تعبیر کے اعتبار سے ہر شخص کو بتا دیا کہ قرآن کی حقیقت سے مستفید ہونا ہے تو یہ صاف اپنے اندر پیدا کرو.
یعنی یہی کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ اس کے بعد چھٹی آیت جو ہے وہ یہ ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اس کے لیے برابر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ انہیں اندار فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان الذین کفروا سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اپنے کفر پر اڑ گئے، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کو ہم تعبیل عام میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس شخص نے کسی بھی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا، یعنی کسی بھی لمحہ اس نے کفر کیا وہ اب ہدایت پر آ نہیں سکتا۔ یہاں یہ بات مراد ہے نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی مغالطہ کی بنا پر یا عدم توجہ کی بنا پر کفر میں ہے، حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے تو اسے انڈا و تبشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا۔ آپ اسے واضح نصیحت کریں تو وہ اس کا اثر قبول کرے گا، لیکن جو لوگ حق کو حق سمجھے اور پہچاننے کے باوجود محض ضد ہٹ ڈن، یار کچھ لوگ تو ہدایت دے تو وہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنی ہٹ ڈرمی ہدایت سب کچھ جاننے کے باوجود تعصب کی وجہ سے یا تکبر حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے ہیں تو ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اندر فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ مان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو آپ کیسے جگائیں گے؟ یعنی ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ نہیں مان لائیں گے۔ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو نہیں جگایا جا سکتا۔ یہ گویا مکہ کے سرداروں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کے دل و دماغ گواہی دے چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن ان پر تمام محبت کر چکا ہے، اور وہ مان چکے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل معجزہ ہے، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ یعنی یہ بات مکہ کے سرداروں کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ وہ جو قرآن کو مکمل جانتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اللہ کی طرف سے ان پر، تو اس پر بھی اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ مکہ کے سرداروں کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 ہم پڑھتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اے اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ چکا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر ہے، ابتدا ہی میں نہیں لگا دی گئی، ان کے ابتدا میں ہی ان کے کانوں، دلوں، آنکھوں پر مہر نہیں لگائی گئی، بلکہ جب انہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد رد کر دیا تو اس کی پاواش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ان کے سماعت پر بھی۔ یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ ہو گیا۔ ایک رکوع کل 7 آیات، ایک رکوع ہو گیا ہے اور کل 7 آیات ہیں۔ میں 2 گروہوں کا ذکر سمیٹ لیا گیا۔ ایک وہ گروہ جس نے قرآن کریم کی دعوت سے صحیح سے استفادہ کیا، یعنی ایک وہ گروہ ہے جو جس نے صحیح سے استفادہ کیا قرآن مجید کی تعلیمات سے، ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا، ان کے اندر طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا، ان کی فطرت سلیم تھی، ان کے سامنے دعوت آئی، انہوں نے قبول کی اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ وہ گلستان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل شبد ہیں، وہ شجرہ قرآنی کی نہایت مبارک اور مقدس پھل ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچان بھی لیا لیکن اپنے تعصب یا حد رحمی کی وجہ سے اس کو رد کر دیا۔ ان کا ذکر بھی اختصار کے ساتھ آ گیا، ان کا تفصیلی ذکر آپ کو مکئی صورتوں میں ملے گا، جبکہ آگے تیسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے۔ یعنی 2 گروہ ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے اسلام کی ہدایت پائی اور اس پر مکمل اپنی جان و مال کی قربانی دی اور مکمل اپنی یعنی پوری کوششوں سے اس پر عمل درآمد کیا،
اس پہ عمل پیرا رہے، اور دوسرا گروہ وہ جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی ہٹ ڈرمی، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان ساری چیزوں سے انکار کیا۔ اب ہم تیسرے گروہ کے بارے میں پڑھیں گے، آخری جو آیتیں آئیں گی اس میں ہم تیسرے گروہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم 8ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ اس کی تلاوت کرتے ہیں 8ویں آیت کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ان پر، اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ آیت نمبر 8۔ ایک طبقہ علماء یہود کا تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یعنی علماء یہود کا ایک طبقہ تھا جو کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت پہ بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے ذکر اگر وہ 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں تو ان 1.25 لاکھ کو تو ہم مانتے ہیں، بس ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں مانا، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، تو ہمیں بھی تسلیم کیا جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی انہوں نے نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں۔ یہ بات یہود کی ہے۔ زیادہ تو مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے، لیکن یہ کردار بین یہود کے علماء پر بھی منطبق ہو رہا ہے، یہود کے علماء پر منتخب ہو رہا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے کہ مدینہ منورہ میں طاق کا پودا، بلکہ صحیح تر الفاظ میں نفاق کا جھاڑ چھٹکار جو پروان چڑھا ہے، وہ یہودی علماء کے زیر اثر پروان چڑھا ہے۔ یعنی جو یہودی علماء تھے ان کی وجہ سے یہ باتیں پروان چڑھی ہیں، جیسے کہ جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں، ان کے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ نفاق کا جھاڑ جھٹکار دراصل یہودی علماء کا بہت بڑا پودا تھا، اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے۔ ان دونوں میں معنی رب بھی موجود ہے، یعنی جو یہودی علماء تھے ان کی وجہ سے نفاق کا پودا پروان چڑھا ہے، جو انہوں نے سب کچھ مان لیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، یہ یہودی علماء کی زیر اثر پروان چڑھا ہے۔ یخادعون، اب ہم آیت نمبر 9 کی تلاوت کریں گے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اس کا ترجمہ ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، اور انہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر صرف اپنے آپ کو، انہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر صرف اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ اس کی تفسیر یہی خادعون باب مقال اعلیٰ ہے۔ اس باب کا خلاصہ ہے کہ اس میں ایک کشمکش اور کشائش موجود ہوتی ہے، لہٰذا میں نے اس کا ترجمہ کیا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں منافقین کے بارے میں یہی بات بڑے واضح انداز میں بیان بائیں الفاظ آئی ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جو منافق لوگ ہوتے ہیں اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ میں ڈالنے والا ہے، یعنی اللہ انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجیے کہ منافقین بھی اکثریت دو تھی، وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا۔ منافقین کی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا، وہ اپنی خود کو مسلمان سمجھتے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے خواہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی مول لی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے خواہ اہل مکہ کے ساتھ انہوں نے لڑائی موڑ لی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہ منافقین ہیں، لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اب ہم 10ویں آیت پڑھیں گے، اس کی عربی پڑھتے ہیں۔
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے کہ وہ بول رہے تھے. یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کا کردار کی کمزوری، ویکنیس آف کریکٹر سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے اور پھر ہرچہ بعد جو سو ہو کی کیفیت کے ساتھ اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہوتا ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر اپنا سب کچھ اس کے خاطر قربان کرنے کو تیار رہتا ہے. دوسرا شخص وہ ہے جو حق کو پہچان لینے کے باوجود رد کر دیتا ہے، یعنی حق کو حق سمجھنے کے باوجود دوسرا شخص اس کو رد کر دیتا ہے. اسے کافر کہا جاتا ہے جو رد کرتا ہے. جبکہ ایک شخص وہ بھی ہوتا ہے جو حق کو پہچان کر آیا تو صحیح لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے اس کی قوت ارادی کمزور ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر اس پر راضی ہو جاتا ہے، ایک سب کچھ جان کے بھی رد کر دیتا ہے ہر ڈرمی کی وجہ سے، اور ایک ایسا ہوتا ہے جو تسلیم کرتا ہے لیکن اپنی قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے اس کو رد کر دیتا ہے. وہ چاہتے ہیں ایسے لوگ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں. وہ آخرت چاہتے ہیں لیکن دنیا ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا کوئی بھی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا ہمیں مل جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں کوئی نقصان نہ ہو. ایسا تو ہو نہیں سکتا، انسان آیا، انسان کی زندگی میں دکھ سکھ سب ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت میں بھی ہمیں سب کچھ مل جائے. اور در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے دلوں میں روگ ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے دلوں میں روگ ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، آپ حق پر چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ حق کا راستہ آپ پر آسان کر دے گا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر آپ حق کا چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حق کا دروازہ راستہ آسان کر دیں گے. لیکن اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہیں تو آپ بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی. یعنی آپ اگر برائی کی طرف جانا چاہیں گے تو بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہو جائے گی. اوپر کفار کے لیے الفاظ ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو اوپر کفار کے لیے عذاب الفاظ ہیں وہ ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ عذاب علیم کا لفظ آیا ہے کہ ان کے لیے دردناک اور المناک عذاب ہے کفار کے لیے. اب ہم آیت نمبر 11 کی تلاوت کریں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ الْمُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں تو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اب اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا تو اب ان کی ٹھیک پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو. ان کا حکم ہے کہ جو جنگ کے لیے نکلو، ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے تو مال پیش کرو، اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو پھر جماعتی زندگی کے اندر فتنہ و فساد پھیلا رہے ہو. یعنی اللہ اور رسول کا حکم آئے تو ان کے پیچھے چلو. اگر وہ جنگ کو کہتے ہیں تو جنگ کرو، وہ کہتے ہیں مال خرچ کرو تو مال خرچ کرو. مگر منافقین کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کرانے والے ہیں. منافقین مگر کیا کہتے ہیں؟ ہم صلح کرانے والے ہیں. ہماری نظر میں لڑنا بھڑنا کوئی اچھی بات نہیں. ہماری نظر میں لڑنا بھڑنا کوئی اچھی بات نہیں. یہاں وہ یہ بات کر رہے ہیں حق پہ چلنے پہ. ٹکراؤ اور تصادم سے کوئی اچھے کام تھوڑی ہیں. ٹکراؤ اور تصادم کوئی اچھے کام نہیں ہے، یعنی لڑائی جھگڑا ان کے نزدیک کوئی اچھا کام نہیں ہے. جائز بات پہ بھی بس اس لوگوں کو ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، چاہے قبول کریں اور چاہے رد کریں. لوگوں کو ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، چاہے قبول کریں یا رد کریں. یہ خواہ دشمن سے ٹکرانا اور جنگ کرنا کس لیے؟ یہ خواہ دشمن سے ٹکرانا یعنی اپنے مخالف دین کے مخالفوں سے ٹکرانا، جنگ کرنا کس لیے؟ ان کا مخالفین منافقین کا کہنا ہے. اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے قربانی دینے، مصیبتیں جھیلنا، مشقتیں برداشت کرنے کے لیے مطالبے کاہے کے لیے یعنی اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے مشقتیں برداشت کرنا بھی ان کو ناگوار منافقین کو. اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں. اب ہم آیت نمبر 12 پڑھیں گے. الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون. آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد مگر انہیں شعور نہیں ہے.
یعنی حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن اس کا ان کو شعور نہیں ہے. یہی تو ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو زمین میں اصلاح کے لیے ہے. اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا کہ مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا ممکن نہیں ہے. اب اگر تم اس آپریشن کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. آیت کے آخری الفاظ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اسی سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شعور نفاق اور شے ہے، جبکہ یہاں سارا تذکرہ غیر شعوری نفاق کا ہو رہا ہے. غیر شعوری نفاق یعنی وہ شعور نفاق جو اللہ کے رسول اور اس کے غیر شعوری نفاق کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. غیر شعوری نفاق، شعوری نفاق اور غیر شعوری نفاق یعنی نہ جانتے ہوئے نفاق کرنا اور جان بوجھ کے نفاق کرنا. اب آیت نمبر 13 پڑھیں گے ہم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لو جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. آگاہ ہو جائیں کہ وہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں. اس کی تفصیل پڑھیں گے. آخر دیکھو یہ دوسرے اہل ایمان میں ہیں، اہل ایمان ہیں، جب بلاوا آتا ہے تو فوراً لبیک کہتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں، جبکہ تم نے اور ہی روش اختیار کر رکھی. منافقین سچے اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں تو اپنے نفع کی فکر ہے. یعنی جو سچا ایمان لایا اس کو کہتے ہیں کہ ان کو تو صرف اپنے نفع کی فکر ہے، نہ نقصان کی فکر ہے، نہ خطرات کا کوئی خیال ہے، نہ اندیشوں کا کوئی گمان ہے. یعنی جو ایمان لائے ان کے متعلق ان کی یہ رائے ہوتی ہے، جان و مال اور اولاد کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے متعلق ان کی یہ رائے کہ گھر بار چھوڑ کر آگے آ گئے ہیں، اپنے بال بچے کفار مکہ کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے ہیں کہ سرداران قریش ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں. تو یہ بیوقوف لوگ ہیں، جو ایمان لائے ان کو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کفار مکہ منافقین. مگر آگاہ ہو جائیں گے وہ صادق ایمان جو ایمان کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہے. یعنی مگر وہ واضح ہو جائے کہ وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ صادق الایمان ہیں، ان سے بڑا عقل مند اور ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہے. انہوں نے جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی. ان کو معلوم ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ زندگی تو عارضی ہے، تو اگر کل کے بجائے آج ختم ہو جائے یا ابھی ختم ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا. یعنی کل کے بغیر اگر آج ختم ہو جائیں یا ابھی ختم ہو جائیں تو کیا فرق پڑے گا. یہاں سے جانا ہے تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں جانا ہے، تو عقل تو ان کے اندر ہے. اب ہم چوتھی قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی 14ویں آیت کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے ہیں. اس کی تفصیل پڑھتے ہیں. عام یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں، جبکہ منافق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے. عام یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، جبکہ منافق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے. یہاں شیاطین سے مراد یہود کے علماء بھی ہو سکتے ہیں اور منافق کے سردار بھی. یعنی شیطان کے مشابہ کہا گیا ان کو جو یہود کے علماء اور منافقین لوگ ہیں. عبداللہ بن ابی منافقین مدینہ کا سردار تھا. یہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا مدینہ کا سردار تھا. لفظ شیاطین کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک یہ کہ اس کا مادہ شین تا نون ہے اور دوسری یہ کہ شین تو مادہ ہے. شیطان کے معنی ہیں تباہ، یعنی بہت دور ہو گیا ہے. تباہ یعنی بہت دور ہو گیا ہے.
پر شیطان سے مراد یہ ہے جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا ہے، جبکہ شادہ یشود کے معنی ہے اطلاع کا غضبم حسدن، یعنی کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل اٹھا۔ پھر یہ کہ دنیا میں جو بھی اس کے پیروکار ہیں، اس کے مشن میں شریک کار ہیں، خود وہ خواہ انسان میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، وہ بھی شیطان ہے۔ یعنی جو بھی اس کا پیروکار ہے، منافقین اور یہود لوگوں کا، تو وہ خود بھی شیطان ہے۔ اس طرح اہل کفار اور اہل زیغ کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اہل کفار اور اہل زیغ کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں وہ بھی شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے ان کو بھی، اور ان کو شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت زیر متعلقہ میں شیطان سے یہی سردار مراد ہے، یعنی یہی سردار شیطان سے مراد ہے۔ ہم آیت نمبر 15 پڑھیں گے۔ اب پہلے اس کی تلاوت کریں گے۔ اللہم یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے بن میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سرکشوں کی رسی دراز کرتا ہے۔ کوئی شخص سرکشی کے راستے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اسے ڈھیل دیتا ہے کہ چلتے جاؤ، جہاں تک جانا ہے جاتے ہو۔ ان کی بھی اللہ تعالیٰ رسی دراز کر رہا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اصل میں مذاق تو اللہ کے نزدیک ان کا ہو رہا ہے۔ یعنی جو منافقین ہیں، اللہ کی ڈھیل کا شکار ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے ان کو ڈھیل دیتا ہے، بعد میں ان کی پکڑ سخت ہوتی ہے۔ اب ہم آیت 16 پڑھتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وکانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی، سو نافع نہ ہوئی ان کی تجارت ان کے حق میں، اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔ یہ بڑا پیارا انداز سے بیان ہے۔ ان کے سامنے دونوں آپشن ہیں تھے کہ ایک شخص نے گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت لے لی، اسی کی بہاری میں قیمت دینا پڑی، اسے تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی، اس نے سب کچھ منظور کیا اور ہدایت لے لی۔ ربیحہ یا ربح کے معنی ہیں تجارت وغیرہ میں نفع اٹھانا، جو کہ ایک صحیح اور جائز نفع ہے۔ آیت نمبر 17 پڑھیں گے ہم۔ مثالٌ کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، پھر جب اس کے آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا یا پھر تو اللہ نے ان کا نور اور بصارت سلب کر لی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہاں ایک شب تاریک کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے علامہ اقبال کے الفاظ میں۔ اندھیروں شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نور قندیل۔ اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں کہ اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں، لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے تو کچھ لوگ کی بینائی سلب ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے لوگ آگ روشن کرتے ہیں، جب وہ روشن ہو جاتی ہے تو انسان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ خارج میں روشنی نہیں تھی، پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے جب ان کی آنکھیں ٹھیک تھیں، لیکن جب روشنی آئی تو ان کی آنکھیں نہیں ہیں۔ جب وہ اندھیرے میں ہی میں رہ گئے کہ خارج میں تو نہ روشنی آئے گی، مگر ان کے اندر کی روشنی کل ہو گئی، ان کے اندر کی بصارت سلب ہو گئی۔ یہ مثال ان کفار کی ہے جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہے۔ وہ کفاروں کو مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود محروم رہے اس سے۔ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر سو تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر سو تاریکی چھائی ہوئی تھی، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی۔ قافلہ انسانیت اندھیری شب میں بھٹک رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آگ روشن کر دی، اس طرح ہدایت واضح ہو گئی۔
اب ہم 8ویں آیت پڑھیں گے. سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ نہیں بولیں گے. اس کی تفسیر یہ، سمن بہرے کو کہتے ہیں، سمن اس کی جمع ہے، بکمن گونگے کو کہتے ہیں، بکمن اس کی جمع ہے، امیون اندھے کو کہتے ہیں، امیون اس کی جمع ہے. فرمایا کہ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں. اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے. کون لوگ ہیں ان کے بارے میں بتا دیں کون لوگ ہیں اندھے گورے بہیں گے. ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ، عقبہ ابن وحید، سب کے سب ابھی زندہ تھے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی. یہ سب تو غزوہ بدر میں اصل جہنم ہوئے جو سن 2 ہجری میں ہوا. تو یہ لوگ اس مثال کا مصادق کامل تھے. یعنی یہ لوگ ان لوگوں کی مثال ہے جو کہ 2 ہجری میں جنگ ہوئی، اس میں مصادق کامل تھے. یعنی اس میں جہنم واصل ہو گئے. اب ہم آیت نمبر 19 پڑھیں گے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. اس کا ترجمہ یہ ہے، جیسے بڑے زور کی بارش ہو رہی ہے، بارش برس رہی ہے آسمان سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور بجلی بھی چمک رہی ہے. یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوس لیتے ہیں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اور ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اس کا تفسیر یہ، یعنی اس ہیبت ناک کڑک سے کہیں ان کی جانیں نہ نکل جائیں، مگر اللہ منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. یہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری طرح سے پکڑا ہوا ہے، ان پہ پوری نظر ہے، ان کی کسی بھی وقت پکڑ ہو جائے گی، اور یہ کہاں بچ کے جائیں گے. آیت نمبر 20 پڑھیں گے جو ہماری آخری آیت ہے آج کی کلاس میں. وہ یہ ہے، یکاد الذین برقوا یخطفوا ابصارهم کلما ضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا لو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کا ترجمہ ہے، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہیں ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب ان پر تاریکی ہو جاتی ہے تو کھڑے کھڑے رہ جاتے ہیں. اللہ چاہتا ہے تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ یہ بھولے ہوئے تھے. اب ہم آیت کی تفصیل پڑھتے ہیں. جو ہی انہیں ذرا روشنی محسوس ہوتی ہے اور دائیں میں کچھ نظر آتا ہے تو کچھ دور چل لیتے ہیں. جیسی کچھ روشنی چلتی ہے تو وہ تھوڑے دن دائیں میں کچھ نظر آتا ہے تو یہ تھوڑی دور چلتے ہیں. یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے. یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے جو بارش ہو رہی ہے اس صورت میں، یہ قرآن مجید بارش ہو رہی، قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے. بارش کو قرآن مجید مبارک قرار دیتا ہے اور یہ خود کتاب مبارک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں اور خطرات ہیں، امتحانات ہیں اور آزمائشیں ہیں. چنانچہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ بریتنگ اسپیس ملی تو مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھوڑا سا چل لیے. یعنی جو منافقین ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا مسلمانوں کے ساتھ کچھ امید نظر آتی ہے تو چل لیتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ حالات کچھ پرسکون ہیں، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا، تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے اور اپنا ایمان کا ظاہر کرتے. لیکن جیسی ہی کوئی آزمائش آتی، ٹھنک کر کے کھڑے کھڑے رہ جاتے ہیں. یعنی جیسی ہی ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ ٹھنک کر کے رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور برائی کی طرف چلے جاتے ہیں آزمائش کے دوران. ویسے وہ منافقین جو ہوتے ہیں وہ اپنا ایمان مسلمان بن کر عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن جیسی کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ کفر کرتے ہیں اور اپنے ایمان اپنی
راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ سورہ بقرہ کی ایک آیت سے لے کے 20 آیت تک اس کی ترجمہ، تفسیر اور تلاوت کی ہے۔ آپ کو، مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، بیل آئٹن کو کلک کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آگے اس کی مزید تلاوت کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے، اور اب ہم آپ کو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔